نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا پاکستان سے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں نئے سننے والے سامعین اگر اپنے سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارا ای میل نوٹ کر لیں، اس پر اردو زبان میں سوال لکھ کر بھجوا دیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ای میل یہ ہے markaz.edu87@gmail.com۔ میں اس کی اسپیلنگ کر رہا ہوں markaz.edu87@gmail.com۔ اردو زبان میں اپنے سوالات لکھ بھیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہی اول فرصت میں اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ہم شروع کرتے ہیں آج کے سوالات سے۔ ہمیں پہلا سوال بھیجا ہے محمد مبین صاحب نے مظفر نگر یو پی سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے زکام کی شکایت ہو اور ناک سے بار بار پانی بہہ رہا ہو جس سے نماز پڑھنا مشکل ہو رہا ہو کہ پانی کپڑوں اور صف پر گرنے کا اندیشہ ہے، اب وہ اپنے رومال سے ناک صاف کر لے تو کیا اس کا یہ فعل درست ہے اور کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرما دیں، جزاک اللہ احسن الجزا۔ دیکھیے، نماز میں بلا وجہ ہاتھوں کو اٹھانا یہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی شخص اپنا ناک صاف کرتا ہے تو فقہا فرماتے ہیں یہ مکروہ تنزیہی ہے، لیکن جو سچویشن آپ نے لکھی ہے کہ نزلہ اتنا زیادہ ہے کہ پانی اتنا زیادہ بہہ رہا ہے کہ جسم پر، کپڑوں پر یا صف پر گرنے کا سخت اندیشہ ہے، تو آپ اگر ایک ہاتھ سے رومال لے کر ہاتھ کے ساتھ اس ناک کے پانی کو صاف کر دیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، اس سے آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی اور یہ فعل اس کنڈیشن میں مکروہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر آپ صاف کرنا چاہیں تو آپ صاف کر سکتے ہیں۔ محمد عبداللہ صاحب اسلام آباد سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب باڈی سپرے کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں۔ دیکھیے، باڈی سپرے میں اگر الکوہل انگور سے، کھجور سے یا کشمش سے حاصل کر کے اس میں شامل کی گئی ہو تو ایسے باڈی سپرے کا استعمال تو جائز نہیں ہے، لیکن ہماری تحقیق یہ ہے کہ آج کل جو عام طور پر مارکیٹ میں باڈی سپرے یوز ہوتے ہیں، خرید و فروخت جن کی جاتی ہے، تو ان میں استعمال کیا جانے والا الکوہل یہ ان تین چیزوں سے، کھجور سے، انگور سے اور کشمش سے حاصل نہیں کیا جاتا، یہ کچھ اور اشیاء سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اگر کسی نے باڈی سپرے استعمال کر لیا ہے تو چونکہ عام طور پر اس میں ناپاک الکوہل ملی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے ایسے باڈی سپرے کا استعمال کرنا جائز ہے۔ ہم سے اگلا سوال پوچھا ہے شعیب احمد صاحب نے کشمیر سے۔ آپ سوال پوچھتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے نکاح کیا اور اس میں صرف لڑکے کا ایک دوست گواہ کے طور پر ہے اور لڑکی کی جانب سے کوئی وکیل نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا یا نہیں؟ اور اگر کسی نے کر لیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ براہ کرم جواب مرحمت فرمائیں، جزاک اللہ۔ دیکھیے، نکاح کے لیے محفل نکاح میں کم از کم 4 افراد کی موجودگی ضروری ہے۔ نمبر 1، لڑکا یا لڑکے کا وکیل ہو۔ نمبر 2، لڑکی یا لڑکی کا وکیل ہو۔ 3 اور 4 یعنی 2 گواہ موجود ہوں۔ اگر یہ افراد ایک محفل میں موجود ہیں اور ایجاب و قبول ہوتا ہے تب تو نکاح شریعت مطہرہ کی نظر میں ہو جائے گا، اور اگر یہ جو ہے اشخاص موجود نہیں ہے، جس طرح آپ کے دوست کی جو صورت ہے کہ اس میں لڑکا اور لڑکی تو موجود ہیں لیکن گواہ ایک ہے، تو اس صورت میں نکاح ہرگز نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کو یہ بات بتا دی جائے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا، اگر اکٹھے رہ رہے ہیں تو اس کا ان کو سخت گناہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ مجرم ہیں۔ کہ ہم ایسے نکاح کی مذمت کرتے ہیں جو چھپ چھپ کر کیا جائے، اس میں پورے معاشرے میں بدنامی ہوتی ہے، اور کل کلاں اگر یہ نکاح آپ کا واضح ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے گھر والے آپ سے متنفر ہوں گے، پورا معاشرہ مخالف ہو جاتا ہے۔ چھپ کر نکاح کرنے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نکاح کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ
दोनों ख़ानदानों में बात चलनी चाहिए, दोनों ख़ानदानों को पता हो, पूरे मुआशरे को पता हो, ताकि कल अगर निकाह की सूरत में औलाद पैदा होती है तो उसको कोई गलत तरीके से उसको जो है वो हराम कारी की तरफ मंसूब ना करे। ये तो बात हो गई है आम। आपके सवाल का जवाब हम पेश करते हैं कि देखें, निकाह के लिए महफिल निकाह में कम अज़ कम 4 अफराद की मौजूदगी ज़रूरी है। नंबर 1 लड़का हो या लड़के का वकील हो, नंबर 2 लड़की हो या लड़की का वकील हो, और नंबर 3 और 4 2 गवाह मौजूद हों। आपके दोस्त ने जो निकाह किया है उसमें गवाह एक है, इसलिए शरीयत की निगाह में ये निकाह मुनक़िद नहीं हुआ। दोनों अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो दोनों पर अलहदगी लाजिम है। अल्लाह के हुजूर तौबा करें, और ये बहुत बड़ा गुनाह है और गुनाह कबीरा है। अम्मार अहमद साहब आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब अगर नमाज के अंदर वाजिब में ताख़ीर हो जाए तो सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो सवाल ये है कि अगर कोई शख्स नमाज में सूरतुल फातिहा पढ़े और सूरत याद ना आने की वजह से एक रुकन की मिकदार खामोश रह जाए तो क्या ये याद ना आना भी वाजिब में ताख़ीर है? क्या इसकी वजह से सजदा साहब वाजिब हो जाएगा? जी हाँ, इस वजह से भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। अगर किसी ने सूरतुल फातिहा पढ़ी और दूसरी सूरत पढ़ने से पहले इतनी देर खामोश रहा कि जिसमें 3 आयत छोटी या एक बड़ी आयत की मिकदार पढ़ी जा सके, इतनी देर वो खामोश रहता है, तो इस सूरत में उस पर सजदा साहब वाजिब है। सजदा साहब आखिर में कर लेने से इसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। इरफान मसूदी साहब कश्मीर से आप सवाल करते हैं, मेरा सवाल यह है कि चूँकि सुन्नत की नमाज में 4 रकात में सूरतुल फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़नी होती है, लेकिन अगर इंसान तीसरी या चौथी रकत में सूरत पढ़नी भूल जाए तो क्या हुक्म है? सुन्नत की तीसरी और चौथी रकत में सूरतुल फातिहा पढ़ना भी वाजिब है और सूरतुल फातिहा के बाद सूरत पढ़ना भी वाजिब है। अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता, भूल जाता है, तो उस पर सजदा साहब वाजिब है। आखिर में सजदा साहब कर लेने से उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। मोहम्मद हामिद साहब सहारनपुर से आप सवाल करते हैं, मुफ्ती साहब वितर के बाद 2 रकत नफिल बैठ कर पढ़ें या खड़े होकर? बराह करम हमें इस पर मुत्तले फरमाएं। देखिए, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीस मुबारक मरवी है उसमें मनक़ूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वितर की नमाज के बाद 2 रकत नफिल बैठ कर पढ़े हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सही मुस्लिम में भी और सुनन नसाई में भी हदीस मरवी है। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ये बात सुनी, आपने फरमाया कि जो शख्स नफिल नमाज खड़े होकर पढ़ता है उसको डबल अजर है और जो बैठ कर पढ़ता है उसको सिंगल। बाद में मैंने ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने वितर की नमाज के बाद 2 रकत नफिल पढ़े हैं और नफिल बैठ कर पढ़े हैं। मैंने आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपने तो ख़ुद इरशाद फरमाया था कि नफिल जो बैठ कर पढ़ता है उसको आधा अजर मिलता है, तो आप ख़ुद बैठ कर पढ़ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी तरह और लोगों की तरह नहीं हूँ, मतलब ये कि मैं बैठकर भी अगर नफिल पढ़ता हूँ तो मुझे अजर मुकम्मल मिलता है। तो फितर के बाद अगर नफिल पढ़ें, खड़े होकर पढ़ें तो अजर डबल है, और अगर बैठ कर पढ़ें तो अजर सिंगल होगा। लेकिन उलमाए किराम एक बात इरशाद फरमाते हैं, वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि लंबी लंबी रकतें पढ़ते थे नमाज तहज्जुद की, जब बहुत ज़्यादा थक जाते थे आखिर में वितर पढ़ते, और वितर के बाद चूँकि थकावट बहुत होती तो नफिल आप बैठ कर पढ़ा करते थे। इसलिए अगर कोई शख्स इत्तिबाए पैगम्बर में लंबी लंबी रकतें तहज्जुद की पढ़े, उसके बाद 3 रकत वितर पढ़े और वितर पढ़ने के बाद फिर नफिल बैठ कर पढ़े, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा में इसको इंशाअल्लाह पूरा सवाब मिलेगा। और हज़रत कासिमुल उलूम वल खैरात हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमहुल्लाह के बारे में मनक़ूल है, आप ये बात फरमाया करते थे कि इत्तिबाए पैगम्बर में अगर कोई शख्स नफिल बैठ कर पढ़े कि मेरे पैगम्बर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफिल बैठ कर पढ़े हैं, तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि इसके सवाब में कमी नहीं होगी।
محمد اعظم صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک جگہ پر کام کرتا ہوں، میری تنخواہ مہینے کی طے ہے، اس مہینے میں میری کچھ چھٹیاں ہو جاتی ہیں، مہینہ پورا ہونے پر جب حساب کرتے ہیں تو سیٹھ صاحب کچھ چھٹیاں کاٹتے ہیں اور کچھ نہیں کاٹتے، میری تنخواہ جو نکلتی ہے وہ اس سے زیادہ روپے دیتے ہیں، کیا میرے لیے وہ روپیہ لینا درست ہے یا نہیں؟ دیکھیں، آپ کے جو سیٹھ ہیں جس کمپنی میں یا جس ادارے میں آپ کام کرتے ہیں، آپ کے سیٹھ صاحب اگر با اختیار ہیں اس بات میں کہ وہ آپ کی چھٹیاں کاٹیں یا چھٹیاں کاٹے بغیر آپ کو پوری تنخواہ دیں، اگر با اختیار ہیں اور آپ کو تنخواہ دیتے ہیں اور کچھ چھٹیاں کاٹتے ہیں کچھ نہیں کاٹتے، تو پھر آپ کے لیے جو زائد تنخواہ ہے وہ لینا جائز ہے، کیونکہ با اختیار شخص اگر اپنے اختیار سے کوئی چیز آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کے لیے لینے کی گنجائش ہے۔ محمد ذکی صاحب انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا کا کیا حکم ہے، پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے، دعاؤں کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ ایسی دعائیں جو قادہ میں منقول ہیں یا دو سجدوں کے درمیان منقول ہیں، تو ان دعاؤں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر نفل نماز آپ پڑھ رہے ہوں یا فرض پڑھ رہے ہیں لیکن اکیلے پڑھ رہے ہیں تو فرائض اکیلے میں اور نوافل میں ان دعاؤں کو پڑھنے کی گنجائش ہے، آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ جہاں تک فرض نماز کا تعلق ہے، اگر امام ہے تو امام کے لیے حکم یہ ہے کہ نماز کو تخفیفاً پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے، مختصر پڑھائے۔ اگر وہ ان دو سجدوں کے درمیان دعائیں کرنا شروع کر دے تو اس سے نماز لمبی ہو جائے گی، جس سے مقتدیوں کو گرانی ہوگی۔ اگر مقتدی آپ کا ساتھ دیتے ہوں اور ان کو کوئی گرانی اور پریشانی نہ ہو تو فرض نماز میں بھی اگر کوئی شخص سجدوں کے درمیان یہ دعائیں پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہوگی، یہ درست سمجھا جائے گا۔ قاری بشیر احمد صاحب آپ سوال کرتے ہیں، مفتی صاحب اگر کسی نے مسجد میں پیسے دینے کے لیے نیت کر کے رکھے ہوں تو کیا وہ پیسے مدرسے میں دے سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، یہ جو انسان صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، اللہ کے نام پر پیسے دیتا ہے، مثلا جس طرح آپ نے مسجد کے لیے پیسے دینے کے لیے الگ رکھ لیے، تو یہ دینا یہ صدقہ واجبہ نہیں کہلاتا، اس کو صدقہ نافلہ کہتے ہیں، نفلی صدقہ ہے۔ نفلی صدقہ کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے اور اس کو کسی مصرف میں نہیں خرچ کیا تو آپ اس میں اپنی نیت کو تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ چاہتے، مثلا جس طرح آپ نے کیا یا کوئی اور شخص ہے اس نے کچھ رقم رکھی ہوئی تھی کہ میں یہ فلاں شخص کو دوں گا، اب تقاضا کچھ اور کسی اور شخص کا آیا، اس کی ضرورت زیادہ تھی، تو آپ نے یہ رقم جس شخص کے نام آپ نے نیت کی تھی اس کے بجائے کسی اور شخص کو دے دیں تو اس کی گنجائش ہے۔ تو نفلی صدقے کی رقم جب تک آپ کے پاس موجود ہے تو اس میں آپ نیت تبدیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ عبداللہ صاحب آگرہ انڈیا سے آپ سوال کرتے ہیں، ایک شخص مسجد میں امامت کرتا ہے، امام صاحب کو کچھ لوگوں نے پیسے جمع کر کے ایک مشین لا دی تاکہ وہ اس کے ذریعے کچھ کام بھی کر لیں، امام صاحب مسجد سے اب چلے گئے ہیں، مسئلہ دریافت یہ کرنا ہے کہ وہ جو مشین ہے اس کو بیچ کر مسجد میں پیسے لگا سکتے ہیں یا موجودہ امام صاحب کو دے دیں۔ دیکھیے، مسجد کے امام صاحب کو آپ کے مقتدیوں نے جو مشین خرید کر دی ہے اس کی حیثیت معلوم ہونا ضروری ہے۔ اگر وہاں پر اس نیت سے خریدی گئی تھی یا پیسے جو جمع کیے تھے وہ یوں جمع کیے گئے تھے کہ ہم مشین لے کر رکھ لیتے ہیں، مسجد کا جو امام صاحب ہوگا وہ اس پر کام کیا کرے، اگر اس نیت کے ساتھ اور اس طرز کے ساتھ مشین خرید کر رکھ لی گئی ہے تو اس مشین کو جو امام صاحب آئے ہیں ان کو دینا ہوگا، جو نئے امام صاحب ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ مشین خریدی تھی پیسے جمع کر کے اور سب اس طرز پر اور اس نیت سے جمع کر رہے تھے کہ ہم پیسے جمع کر کے جو مشین خریدے بس وہ امام صاحب کی ملکیت ہے، گویا آپ نے مشین خرید کر امام صاحب کو مالک بنا دیا تھا، اگر یہ دوسری صورت ہو تو پھر مشین امام صاحب کی ہے، اب مسجد میں بھی نہیں دے سکتے اور دوسرے امام صاحب کو بھی نہیں دے سکتے، اب آپ پہلے امام صاحب کو مشین دے دیں، اگر کہیں قریب ہے تو مشین دے دیں ورنہ کسی ذریعے سے مشین بیچ کر ان کو پیسے بھجوائے جائیں۔ بہرحال ان دونوں صورتوں کو متعین کر کے اس کا جواب جو ہے وہ سمجھا جا سکتا ہے۔ سید ساحل شاہ صاحب آپ ایک سوال کرتے ہیں
کہتے ہیں کہ ایک سوال ہے جو ہمارے علاقے کے ایک شخص نے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 کر کے کم کیں اور آخر میں 5 رہ گئیں۔ سوال یہ ہے کہ اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بار بار اپنے پاس آنے کی زحمت کیوں دی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود عالم الغیب ہے، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے کہ آخر میں صرف 5 نمازیں ہی رہ جائیں گی۔ دیکھیے اس میں کئی حکمتیں ہیں جو علماء کرام نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ اس میں بار بار نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کے دربار میں جانے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ تو اگر شروع ہی سے 5 ہوتی تو آپ کو بار بار اللہ کی ذات کی ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ دوسری اہم بات یہ کہ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ اس سے شفاعت کا مسئلہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کے دن جب شفاعت کریں گے تو جس طرح بار بار اللہ کے دربار میں گئے اور اللہ 5 نمازیں کر کے معاف کرتے رہے، اس طرح اللہ کے دربار میں حضور علیہ السلام بار بار امت کے اس فرد کی شفاعت، اس فرد کی شفاعت، اس گناہ گار کی شفاعت، اس گناہ گار کی شفاعت، مختلف اشخاص اور افراد کی شفاعت کے لیے جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ تو یہ بار بار آنا جانا یہ دراصل ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام اللہ کے دربار میں اتنا ہے۔ تیسری بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام جو بار بار آئے، دراصل ہم امتیوں کو یہ بات سمجھانا مقصود ہے کہ اے امت محمدیہ، تمہارے لیے پیغمبر علیہ السلام بار بار اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں تاکہ تم پر مشقت کم ہو۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ 50 نمازیں نہیں بلکہ کم کر کے پیغمبر علیہ السلام نے 5 کرا دی ہیں، تو ہمیں اب ان کا اہتمام کرنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر نمازیں 50 ہوتی تو ہم کس طرح ادا کر پاتے۔ تو بار بار جانے اور آنے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ چوتھی بات اس حوالے سے یہ بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ اس سے یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ جب پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لائے تو واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت یہ نہیں پڑھے گی، آپ کم کروائیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا تجربہ حاصل ہو چکا تھا، اس لیے آپ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بار بار یہ مشورہ دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک شخص کا مقام بہت بلند ہے اور ایک اس سے کم درجے کے شخص کا مقام ہے لیکن تجربہ زیادہ ہے، تو بڑے شخص کا مقام، بڑے مقام کا مالک شخص اور ذات اگر کسی چھوٹے مقام کے مالک اور ذات شخص سے چھوٹے مقام کے شخص سے تجربے کی بنا پر کوئی چیز پوچھ لے یا اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا لے تو یہ ان کے مقام کی عظمت کے منافی نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ گویا یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر ہم سے بھی کوئی چھوٹا ہے، اس کا تجربہ ہے اور اس تجربے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہم اٹھا سکتے ہیں، شریعت میں اس کی ممانعت نہیں ہے اور یہ بڑی ذات کے بڑے پن کے منافی بھی نہیں ہے۔ منیر احمد عباسی صاحب رحمہ ارخان سے آپ سوال کرتے ہیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے اصل حکم تو یہی ہے کہ فرض نماز کی دوسری 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورت نہیں پڑھنی، لیکن اگر کسی نے بھول کر پڑھ لی ہے تو اس سے بہرحال سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا۔ بنت سلیم صاحبہ آپ سوال کرتی ہیں کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی بیوی نے غم میں آ کر اور صدمہ میں زہریلی گولیاں کھا لیں جس سے اس کی موت ہو گئی۔ آیا اس عورت کی موت کو حرام کی موت کہہ سکتے ہیں اور اس کے جنازے کا کیا حکم ہوگا اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ بہت غم زدہ تھی؟ دیکھیے شریعت مطہرہ کی نظر میں اگر غم آ جائے، پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت لاحق ہو جائے تو اس کا حل اللہ کی طرف رجوع کرنا اور صبر کرنا ہے۔ یہ حل انتہائی غلط ہے اور یہ موت حرام کی موت ہے کہ انسان دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے اور غموں سے جو ہے وہ جب اس کا پالا پڑتا ہے تو وہ شخص خودکشی کر لے۔ خودکشی حرام ہے، اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو وہ حرام فعل کرتا ہے۔ اس شخص کا خامند جب فوت ہوا ہے تو خامند کی وفات پر عورت کے لیے حکم صبر کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صبر پر
اس عورت کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ خودکشی کرنا، گولیاں کھا لینا یا کسی اور طریقے سے اپنے آپ کو ختم کرنا شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ حرام موت ہے، تو اس عورت کی موت کو حرام موت کہا جائے گا۔ یہ حلال اور شریعت مطہرہ کی نظر میں جائز موت نہیں ہے۔ تاہم جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے، یہ جو عورت ہے اس نے جو کام کیا ہے گناہ کبیرہ ہے۔ جو شخص گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا تاوقتے کہ اس گناہ کو وہ حلال سمجھے۔ چونکہ اس عورت نے گناہ کبیرہ کیا ہے اس لیے اس کی جنازہ تو پڑھیں گے، اور جنازہ بھی علاقے کے مقتدر اور بڑے حضرات اور بڑے علماء نہ پڑھیں، کوئی عام سا فرد اس عورت کی جنازہ پڑھ دے چونکہ مسلمان ہے، اور بڑے حضرات کیوں نہ پڑھیں، تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر ہم نے بھی ایسا کام کیا تو ہماری جنازہ بھی بڑے حضرات نہیں پڑھیں گے۔ باقی چونکہ گناہ کبیرہ کر چکی ہے، دعائے مغفرت بھی اس کے لیے کی جا سکتی ہے، یہ سارے ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال معاشرے میں اس بات کو فروغ دینا چاہیے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنا بڑا اقدام اختیار کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے اور شریعت کی نظر میں بالکل حرام اور ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ محمد بابر آوان صاحب آپ سوال کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 5 ماہ قبل ایک طلاق دی تھی، اس کے بعد دونوں کا رجوع نہیں ہوا، اس عورت کی عدت گزر گئی ہے، اب دونوں کا خیال ہے کہ ہم صلح کر لیں، تو شریعت اس بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کوئی کفارہ وغیرہ دینا پڑے گا، مثلا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا وغیرہ؟ دیکھیے، جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو ایک طلاق دے اور طلاق دینے کے بعد چھوڑ دے اور اس عورت کی عدت گزر جائے، عدت گزرنے کے بعد یہ عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں۔ اس عورت کے حق میں خاوند کی جانب سے ایک طلاق کاؤنٹ ہو چکی ہے۔ اب اگر یہ صلح کرنا چاہیں، دوبارہ ملنا چاہیں، تو شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ دونوں رضامند ہوں اور گھر آباد کرنے کا ارادہ ہو تو دوبارہ نکاح کر لیں۔ نکاح میں نیا حق مہر ہوگا، گواہ ہوں گے، نکاح کرنے کے بعد یہ خوش و خرم دوبارہ میاں بیوی کی طرح زندگی گزاریں۔ خاوند نے چونکہ پہلے ایک طلاق دی ہوئی ہے تو اب اس خاوند کو دوبارہ صرف 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا۔ اگر آئندہ زندگی میں خاوند نے 2 طلاقیں دے دیں تو اس کی بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، بالکل یہ حرام ہوگی۔ باقی آپ نے لکھا کوئی کفارہ وغیرہ، تو اس کا کفارہ وغیرہ کوئی نہیں ہے، بس اس کا حل صرف اور صرف نئے گواہوں اور حق مہر کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ نکاح کے ذریعے ہی یہ لوگ صلح کر لیں اور آئندہ خوش و خرم زندگی گزاریں۔ محمد سہیل صاحب گجرانوالہ سے آپ سوال کرتے ہیں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ ہماری تحقیق کے مطابق یہ الفاظ حدیث نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا ایک مقولہ ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بوئیں گے آخرت میں وہی کھیتی ہم کاٹیں گے۔ بہرحال یہ الفاظ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں۔ غفران اللہ صاحب آپ سوال کرتے ہیں آزاد کشمیر سے اونی سوتی باریک جرابوں پر مسح کرنے سے کیا مسح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، مسح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ موزے پر مسح کریں، یا موزے کے علاوہ آپ نے کوئی ایسی جراب پر مسح کر لیا جو اونی اور سوتی جراب ہے تو اس پر مسح بالکل نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے مسح کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ ایسا امام ہے جو اونی سوتی جراب پر مسح کرتا ہے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی اور اس کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ اونی سوتی جرابیں پہن کر اس پر مسح نہ کیا جائے۔ اس پر اگر آپ نے تفصیلی دلائل دیکھنے ہوں تو ہمارے استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم نے اس پر مستقل ایک فائل مرتب فرمائی ہے، جرابوں پر موزوں پر مسح کرنا اور جرابوں پر مسح نہ کرنا، یہ اس کا ٹائٹل اور عنوان ہے۔ ہماری احناف میڈیا ڈیجیٹل لائبریری پر یہ موجود ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کے دلائل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس سے مسح نہیں ہوتا، پڑھی ہوئی نماز دوبارہ لوٹانا واجب ہے۔ محمد عادل منیر صاحب، یہ آخری سوال ہے، ہم سے پوچھا ہے رحیم یار خان سے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کی 2 بیویاں ہیں اور ایک بھائی ہے،
اس کی اولاد بھی نہیں ہے اور والدین کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب یہ شخص فوت ہو گیا ہے، اس کی جائیداد کس طرح تقسیم کریں گے؟ ان کے سوال کا حاصل یہ ہے کہ ایک شخص فوت ہو چکا ہے، اس کے والد اور والدہ پہلے فوت ہو چکے تھے، اولاد بھی کوئی نہیں ہے، ہاں 2 بیویاں ہیں اور ایک بھائی موجود ہے۔ دیکھیے اس کی جائیداد کی تقسیم ہم یوں کریں گے کہ اس کی جائیداد کا چوتھا حصہ بیویوں کو دے دیا جائے گا اور باقی 3 حصے اس کے بھائی کو دے دیے جائیں گے۔ گویا اگر تقسیم کے حصوں میں ہم آپ کو بتانا چاہیں تو آپ اس کی جائیداد کے 8 حصے کر لیں، ایک حصہ ایک بیوی کو، دوسرا حصہ دوسری بیوی کو، یہ 2 حصے یہاں ہو گئے، باقی بچ گئے 6 حصے، 6 حصے اس کے بھائی صاحب کو دے دیے جائیں، یوں اس شخص کی جائیداد کو تقسیم کر دیا جائے تو شریعت کے اعتبار سے درست ہو جائے گی۔ انہی سوالات کے جوابات کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اور ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔